بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین کرام، آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں جلوس نکالتے ہیں۔ کیوں نکالتے ہیں؟ اس وجہ سے نکالتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما کر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنی عامر بن عوف کی بستی میں 14 دن قیام فرمایا، اور جب 14 دن قیام فرمایا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بستی میں مسجد قباء کو تعمیر فرمایا۔ مسجد قباء کو تعمیر فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں انصار صحابہ کرام کو پیغام بھیجا کہ آئے صحابہ، آؤ مجھے لے جاؤ۔ تو صحابہ کرام آئیے کس انداز میں آئے۔ صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں تسبیحیں اٹھا کر نہیں ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں تلواریں اٹھا کر آئے تھے۔ تو عزیز سامعین کرام، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے آئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لے کر جا رہے تھے تو کس انداز میں جا رہے تھے؟ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے تھا، کوئی پیچھے تھا، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب تھا، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں جانب تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اونٹنی پر بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے ہمارے گھر میں تشریف لے آئیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کی نکیل کو اونٹنی پر پھینک دیا۔ اس کے بعد فرمایا آج اس اونٹنی کو میں نہیں بٹھاؤں گا، بلکہ فرمایا میرا رب اس کو بٹھائے گا کہ آج کس کے گھر میں بیٹھنا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، دیکھیے کہ یہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوس نہیں نکالا تھا تو اور کیا نکالا تھا؟ یہ جلوس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عزیز سامعین کرام، جب صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جا رہے تھے تو آئیے وہ کون سا نعرہ لگا رہے تھے؟ تو وہ کہہ رہے تھے قد قدم رسول اللہ، قد قدم رسول اللہ۔ اس کا سادہ سا مطلب یہی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ اور کوئی یہ کہہ رہا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو عزیز سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، وہ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو جب یہ آواز آ رہی تھی قد قدم رسول اللہ، کوئی کیا نعرے لگا رہا تھا، کوئی کیا نعرے لگا رہا تھا، فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا معاملہ ہے، کون سے نعرے لگ رہے ہیں، کیوں لگ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب میں گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں، کوئی مرد، کوئی عورتیں، کچھ بچے کوئی اپنے گھروں پر کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی کہاں کھڑے ہیں، کوئی کہاں کھڑے ہیں۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پروٹوکول کے ساتھ لے کر آ رہے تھے، ایک جلوس کی شکل میں لے کر آ رہے تھے، وہ یہ نعرے لگا رہے تھے قد قدم رسول اللہ، قد قدم رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، جب عبداللہ بن سلام کی نگاہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ پر پڑی، واللیل کے زلفوں والے محبوب پر پڑی، اور الم نجعل لہ عینین کی آنکھوں والے محبوب پر پڑی، ولسانا وشفتین کے ہونٹوں والے محبوب پر جب اس کی نگاہ پڑی، لا اقسم بہذا البلد کی چال والے محبوب پر جب اس کی نگاہ پڑی، یاسین کے سیرے والے محبوب پر جب اس کی نگاہ پڑی، طٰہٰ کی شان والے محبوب پر جب اس کی نگاہ پڑی تو اس نے، وہ فرماتے ہیں میں نے سوچا لیس بوجہ الکذاب، فرماتے میں نے سوچا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایک سرائکی کا شاعر پکار اٹھا، بول اٹھا، وہ کہتا ہے ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیاں کوئی نہیں ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ چہرہ، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، اللہ والیاں نے گل مکا دیتی تسی ہور ڈٹھا اسی ہور ڈٹھا۔ عزیز سامعین کرام، دیکھیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں صحابہ کرام نے جلوس نکالا یا نہیں نکالا؟ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں ہم بھی جلوس نکالیں۔